کہاں جائے کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، کل قیامت میں پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں تھا۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله، دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، آپ کا کھا کر آپ کو بھول بیٹھے، آپ کا پہن کر آپ کو بھول بیٹھے۔ اللہ ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نہیں جانتے جس کپڑے سے ہمیں کفنایا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہو۔ اللہ جس پانی سے ہمیں نہلایا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ پانی گھر کے ٹنکیوں میں آ چکا ہو۔ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ 5 وقت نمازوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ محترم حضرات، حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ جب شروع دور تھا حضرت جی کا، تو لوگوں میں، راستوں میں، بازاروں میں حضرت دین کی اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، تو حضرت والا پاک و شفاف تھے، اس میں تو کسی کو شک و شبہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ہی کی وجہ سے تقریباً دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو کر جماعتوں کے ذریعے سے 100 سال کے نزدیک ہو چکا ہے۔ اتنا بڑا عالمی کام حضرت جی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں جب بازاروں میں جایا کرتا تھا تو ہر کس و ناکس سے ملا کرتا تھا، غریب بھی تھا، امیر بھی تھا، کوئی نیکوکار بھی مل جاتے تھے، شرابی کبابی بھی ہوتا تھا، ان سے بھی میری ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ تو گویا کہ آپ کس طرح سمجھے حضرت جی صاف و شفاف تھے، تو حضرت جی اپنے دل کے اندر تھوڑی بہت کمی محسوس کیا کرتے تھے، تو اپنے بڑے بزرگوں سے انہوں نے پوچھا کہ میں ہر کس و ناکس سے ملا کرتا ہوں، دلی اعتبار سے کچھ کمی پیشی ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ تو اس زمانے کے اللہ والوں نے حضرت جی کو مشورہ کیا، جہاں تک ہو سکے ذکر کی کثرت کیا کرو، ذکر کو اپنا یعنی ہر ماہ وقت ذکر کیا کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ سمجھے اس کی مثال کس طرح سمجھے؟ یہ سفید لباس میں کوئی آدمی بہترین، چاہے وہ کروڑوں کی قیمت کا ہی کیوں نہ ہو، سفید لباس پہن گیا ہو، پہن کر سارا کا سارا سفید لباس ہے، حضرت جی سارے پاک و شفاف ہیں۔ اب رہی بات کہ آدمی جو سفید لباس میں ملبوس ہے وہ کسی مشرق کے دکان میں گیا ہو تو الحمدللہ بظاہر ہے تھوڑی بہت خوشبو لے کر واپس آ جائے گا، اور وہی آدمی کسی بھٹی میں جائے جہاں پر غرق و غبار ہو، بہت زیادہ مول و کچیل ہو، جس طرح آدمی داخل ہوتے ہی اس کے سارے کپڑے دھلا جائے، غلیظ ہو جائے، تو دیکھو اچھی جگہ جانے سے اس کے بہترین کروڑوں کی قیمت رکھنے والا کپڑا پاک و شفاف تھا، اور زیادہ اس کے اندر اضافہ آ گیا خوشبو کا، اور اسی طرح اگر وہ گرد و غبار کے اندر جانے سے اس کے اندر میل کچیل کو ظاہر ہے وہ لے کر ہی آئے گا۔ تو اسی طرح حضرت جی کا اس طرح تھا کہ اچھی جگہ صحبت صالح پر اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے سے الحمدللہ ان کے نیک صفات ہمارے اندر آ جاتے ہیں، صحبت طالح پر اور برے لوگوں کی سنگت کی وجہ سے برا اثر آ جاتا ہے۔ تو حضرت والا جماعت کے اندر بھی بہت زیادہ کثرت سے ذکر کی تلقین کیا کرتے ہیں، ہر کس مناقص سے ملاقات کرتے تھے۔ تو آپ سمجھو اشاعت اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے 3 شعبے، اسلام کو پھیلانے کے لیے 3 شعبے ہیں، ہر ایک شعبہ تینوں کے اندر ملا ہوا ہے، ہر ایک شعبے کے اندر تینوں چیزیں ہیں۔ دعوت سب سے پہلے تعلیم و تعلم، درس و تدریس، اور اسی طرح تبلیغ، بلغوا عنی ولو آیا، جو بھی آپ ایک چیز کو سنیں اس کو دوسروں تک پہنچائے، اور اسی طرح ذکر و اذکار، یہ سارے کی سارے تینوں چیزیں اشاعت اسلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ اس میں سے تینوں کو ملانے سے دین ہوتا ہے، کسی ایک چیز کی وجہ سے دین مکمل ہرگز نہیں ہوتا۔ ایک چیز کو آپ دامنگیر ہو جائے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو داما ہے، کیونکہ اسلام کے 3 شعبے ہیں، 3 شعبوں کو مضبوطی سے پکڑنے ہی سے کامل طور پر، مکمل طور پر ایمان میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر یعنی لوگ بہت سارے ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کے توسط سے، واسطے سے اس دین کے کام کو تھوڑا بانٹ دیا، اور اس کے اندر جو چیز اضافہ ہی سب سے زیادہ ہے، اسی اعتبار سے وہ لوگوں کے نزدیک موصول ہونے لگی، پہچانی جانے لگی۔ جس طرح کہ آپ سمجھ لو مدرسے ہو گئے، درس و تدریس ہوتی ہے، مکاتب ہو گئی، یہاں پر بھی دین کے تینوں حصے موجود ہیں۔ درس و تدریس ہو رہا ہے، استاد
جو سیکھے ہیں اس کو سکھا رہے ہیں، یعنی بلغوا انی ولو آیا، جو بھی آپ ایک آیت کو بھی جانے ہو وہ دوسروں کو بتا رہے ہیں، مسئلے مسائل حل کرا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، نورانی خالدہ سکھا رہے ہیں، تو گویا کہ یہاں پر استاد کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور بچہ کیا کر رہا ہے؟ درس و تدریس، وہ استاد کے پاس سبق پڑھ رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، دو شعبے ہو گئے۔ اور اسی طرح اساتذہ کرام بچوں کو ذکر کی بھی تلقین کرتے ہیں، تو الحمدللہ تینوں چیزیں مدارس کے اندر بھی موجود ہو گئے۔ اسی طرح جماعتوں کے اندر بھی سارے کے سارے لوگ عمل کرتے ہیں الحمدللہ، اس میں شک ہی نہیں۔ دعوت و تبلیغ الحمدللہ سب سے زیادہ یہی ہے، اور اسی کے ساتھ حلقوں کے اندر سیکھنا سکھانا بھی ہو جاتا ہے، درس و تدریس بھی آ گیا، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد فضائل ذکر بھی سنائے جاتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر تصوف بھی آ گئے، اور اسی طرح تصوف کی لائن کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مل کر دین کا کام بہت بڑا ہے، یہ جہدی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، غیروں کا ہم پر حملہ ہو رہا ہے اندرونی اعتبار سے، سمجھے علماء کرام سے لوگوں کو توڑنے کی فکریں بہت زیادہ چل رہی ہیں، حتی الامکان کوششیں ان کی کامیابی تک پہنچ بھی گئی ہے، سلیبس اسکولوں کے اندر سارے کے سارے چینج ہو چکے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ سلیبس اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو درس و تدریس کو چھوڑا کر مکاتب سے نکال کر صرف اور صرف آپ اسکولوں کے اندر آپ داخلہ دلا دیں، جب وہ اسکول سے فارغ ہو کر جس حالت میں بھی آئے، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، چاہے وہ تحصیلدار ہی کیوں نہ ہو، جس عہدے پر بھی جائے گا، لیکن اس کو عہدہ تو ملے گا، لیکن اس کی دل کے اندر ایمان نہیں رہے گا، ایمان سے خالی ہوگا، والدین کی عظمت کو نہیں جانے گا۔ وجہ کیا؟ ساری کے ساری سلیبس کے اندر جو ہندوستان کی آزادی، اس سے پہلے مسلمانوں کی، انگریزوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے ایک زمانہ قدیم تھا جو کہ اسلام سارے کا سارا ہندوستان کے اندر وجود ہی نہیں پایا تھا، اس اسلام کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت جس طرح کے حالات تھی، چاہ رہے ہیں اغیار کہ اس زمانے کا جو کلچر تھا ہم اس زمانے کے اندر لاگو کریں۔ دیکھیے ہمارے بچے غیروں کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، مجبور ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اسکولیں نہیں ہیں، ہماری تعلیم و تعلم کے لیے اگر اس کو اسکول چھوڑا دیں گے تو وہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا، اس لیے مجبوراً اس کو اسکول کے اندر میں داخلہ کرانا ہی پڑتا ہے۔ اگر اس کو اسکول کے اندر داخل حالات آتے ہیں، مکاتب میں بچے کہتے ہیں کہ حضرت اسکول کو جانے کے لیے ٹائم ہو جا رہا ہے، اسکول کو جانے کے لیے ٹائم ہو جا رہا ہے، یہ ساری کوششیں غیروں ہی کی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو مکتب پڑھنے کا وقت بھی نہ ملے۔ تو بہت زیادہ غور و فکر کی چیز ہے، اور خاص کر سب سے زیادہ اہم اشد ضرورت یہ ہے کہ اپنے تعلقات کو علماء کرام سے قائم کریں۔ تو انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ادا کی جائے گی اپنے وقت پر، اس کے بعد انشاءاللہ سارے حضرات کو کھانے کا نصب بھی کیا گیا ہے، تھوڑی بہت تشکیل ہو جائے گی جماعت کی۔ الحمدللہ بات تفصیل سے آ چکی